بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں کچھ پولیٹیکل ایونٹس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم بات اس کے اوپر میں تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سلیم صافی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اور جو انہوں نے بات لکھی، میرے اپنے سورسز نے اس کو ریکنفرم کیا، اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ یہ 2-3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان جو ایک آرمی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ یہاں پہ گرا، اور پھر وہاں پہ اس میں کوئی چھ جو لوگ تھے، سولجرز تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے اوپر جس قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی مطلب ہے کہ ارسپانسبل اور گھٹیا قسم کے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گھٹیا قسم کے، نفرت انگیز قسم کے ٹویٹس ہوئے، اور وہ ٹویٹس جو ہوئے جنرلی وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ٹویٹس کیے گئے سوشل میڈیا کے اوپر، جو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ جن کا تعلق تھا یا تعلق جوڑا، جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کم از کم یہ کلیئر تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو آفیشیل، جو ان کا پی ٹی آئی کا آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے انہوں نے پھر ان بہت سے، اس میں سے کوئی انیشلی 2 اور پھر بعد میں میرا 6 7 8 جو مختلف ٹویٹر ہینڈل تھے، ان کا لکھ کے کہ جی ان کو بلاک کرنے کی بات یہ کہ جی ان کا ہمارے آفیشیل ٹیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی بات کی۔ تو میں آپ کو پہلے سلیم صافی صاحب نے جو لکھا وہ بتا دوں کہ باخبر ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی نے جنرل سرفراز شہید اور دیگر شہداء کے جنازے میں جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی طرف سے شہداء کے معاملے پر جو خرافات شیئر کیے گئے، اس کی وجہ سے شہداء کی فیملیز کی صفوں میں پائے جانے والے غم و غصے کی وجہ سے انہیں آنے کا گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو اب یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ میرے جو سورسز ہیں انہوں نے مجھے یہ کنفرم کیا کہ پریزیڈنٹ کی شاید خواہش تھی، لیکن ان کو روک دیا گیا، بیکاز یہ جس قسم کے ٹویٹس تھے، اور صرف یہاں پہ تو سلیم صافی صاحب نے تو لکھا نا کہ صرف ان کے جو رشتہ دار تھے، جو لوگ شہید ہوئے، کہ ان کے عزیز و اقارب، تو میں آپ کو بتاؤں کہ واٹس ایپ کے گروپس کے اوپر آپ کے بھی عزیز رشتہ دار بہت سے فوج میں ہوں گے، میرے بھی بہت سے عزیز رشتہ دار ہیں، میں فیملیز کی بات کر رہا ہوں۔ جس قسم کے وہ ٹویٹس تھے، اور ظاہر ہے وہ ٹویٹس شیئر بھی ہوئے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہوئے، وہ واٹس ایپ میں بھی بہت سے شیئر ہوئے، مجھے بھی لوگوں نے بھیجے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر جو لوگ عام، میں فوجیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، ایک تو عام پاکستانیوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور عام فوجیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ اور ان کی فیملیز دے ور ویری اپسیٹ کہ یہ کس قسم کی، کتنی نفرت انگیز قسم کی سیاست اس ملک میں ہم نے بنا دی ہے، کہ آپ کچھ نہیں سوچتے کہ جی کس قسم کا سانحہ ہوا، اور آپ نے اس میں سے کس قسم کی بات نکال کے تو اپنی سیاست، اور وہ بھی گندی سیاست، اور جس کا ٹارگٹ آپ اپنی فوج کو بھی کر رہے ہیں، اور کس موقع کے اوپر یہ مطلب ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، کہ جس وقت پورا پاکستان، میں آپ کو یہ بتاؤں، اور اس میں، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی کے بہت بڑی تعداد میں مجھے پتہ ہے لوگ ہیں، دے ور ویری اپسیٹ کہ جی ظاہر ہے، اور پھر وہ اس بات کے اوپر بھی بلکہ اپسیٹ تھے کہ کس قسم کے یہ سوشل میڈیا، اور کتنا بدتمیز یہ لوگ ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس وقت یہ بہت سی کیمپینز مطلب ہے کہ اداروں کے اگینسٹ یہ کیمپینز چلاتے رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، ریسنٹ میں 2-3 مہینوں کی بات کر رہا ہوں، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد میں نے کئی دفعہ، میری عمران خان صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی، مجھے اور بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو ٹاپ لیڈرشپ ان سے بات ہوئی، کہ آپ کو فارملی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اپنی اسٹیٹمنٹس میں بھی ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں، اور ان کا کسی بھی طریقے سے ہمیں اس قسم کی فالوئنگ نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو، کسی بھی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے زیب نہیں دیتا کہ ان کے اس قسم کے فالوورز ہوں، بے شک کسی بھی کے ہوں، اور ظاہر ہے اس قسم کے، ظاہر ہے اور بھی پولیٹیکل پارٹیز میں اس قسم کی مطلب ہے کہ جنونیت کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑے بہت کوئی لوگ ہوں، لیکن جس قسم کی ٹویٹس اور جس قسم کا اس قسم کا جو بیہودہ رسپانس، میں کہوں گا بیہودہ رسپانس، یہ نمبر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے فالوورز میں زیادہ ہے۔ سو یہ پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز کو وہ مطلب ہے کہ اس کو کنڈیم کرے، اس کو پبلکلی کنڈیم کرے، اور ان لوگوں کو
کہے کہ اس قسم کی بدتمیزی ہم اپنی پارٹی میں قبول نہیں کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. اور یہ بات میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو بڑے واشگاف انداز میں اور بڑے کیٹیگورک انداز میں ان کو ایک نہیں بلکہ بار بار کہنی چاہیے. اور صرف یہ نہیں، ایک تو دیکھیں یہ، اور پھر دوبارہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا افغانستان میں اور جس میں الظواہری جو ہیں ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے اوپر اب دیکھیں کہ وہ اٹیک ہوا. اور یہ جو پیسہ پاکستان میں، جو کہ بہت بڑی ہر پاکستانی کے لیے بڑی زبردست خبر ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ پاکستان میں پیسہ جو ہے، ڈالر جو ہے وہ گر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان جو پیسہ ہے اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے. اور جو کوئی پچھلے دو دنوں میں، 2-3 دنوں میں ہی کوئی 20 روپے سے اوپر، مطلب ہے کہ اوپن مارکیٹ میں جو روپیہ ہے وہ ریکور کر چکا، جو کہ بہت اچھی خبر ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ تو 190 بلکہ اس سے بھی نیچے، جتنا نیچے آئے بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیں کہ ڈرون کو اب ایک پروپیگنڈا خوب چل رہا ہے، پروپیگنڈا اس کے اوپر. اچھا میرا خیال ہے فارن آفس نے بھی اس کے اوپر کچھ کہا، شاید میں کوئی پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا فارمل اسٹیٹمنٹ ہے یا کسی نے ان سے رابطہ کیا. اچھا پھر میں ڈون کی آپ کو بتاؤں، کل فرنٹ پیج پہ خبر تھی، اور شاید واشنگٹن پوسٹ یا نیو یارک ٹائمز میں بھی یہ خبر آئی کہ یہ جو ڈرون تھا یہ سینٹرل ایشین کسی اسٹیٹ سے وہاں سے اڑا، اور پھر آ کے تو ظاہر ہے اس نے وہاں پہ اٹیک کیا ٹارگٹ کو، جو بھی ہٹ کرنا تھا. اس کا پاکستان سے نہیں مطلب اڑا، پاکستان کی ایئر سپیس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس پیسے کا یہ جو ہوا، جو پیسہ گرا، اس کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آرمی چیف نے امریکہ میں بات کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈرون اٹیک ہوا. اور پھر ڈرون اٹیک ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ پیسہ پاکستان کا جو روپیہ جو گر رہا تھا، روپیہ ریکور ہونا شروع ہوا اور یہ انعام ملا، یہ انعام دیا جا رہا ہے. یعنی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کسی کے پاس کوئی کسی قسم کا ایویڈنس نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ یہ ڈرون پاکستان سے اڑا یا پاکستان کی ایون ایئر سپیس استعمال ہوئی. جو کہ ایئر سپیس میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس، میرا خیال ہے کہ جب یہ جو یو این کی کوئی بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی، اور یہ بہت پہلے سے ہے کہ جی ایئر سپیس کے اوپر تو جب یہ کوئی ٹیررزم کا مسئلہ ہو یا اس قسم کی جب مسائل ہوں یا القاعدہ ہو، تو اس کے حوالے سے جو یو این کی کوئی ریزولوشن تھی یا ان کی جو کنڈیشنز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے تو کوئی ملک بھی وہ اس قسم کی رکاوٹ کریٹ ہی نہیں کر سکتا. لیکن اینی ہاؤ یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کی ایئر سپیس بھی استعمال ہوئی ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں جا کے ٹویٹر کے اوپر، اور پھر یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور جو کویشچن مارک ریز کر رہے ہیں، کس پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انفارچونیٹلی آپ زیادہ تر لوگ دیکھیں گے کہ جو یہ کویشچن اٹھا رہے ہیں اور بار بار عجیب و غریب کانسپریسی تھیریز کی جو ساری کی ساری کانسپریسی تھیریز کہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، اور اس لیے پاکستان میں ڈالر، انہوں نے جیسے کہ امریکہ نے پاکستان میں آ کے ڈالر بانٹے ہیں، اور وہ ڈالر اتنے بانٹ دیے انہوں نے آ کے کہ جی ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو گیا اور پاکستانی روپیہ مضبوط ہو گیا. اس طرح کی مطلب ہے کہ جیسے کہ ایسے ہوا، اور پھر وہ یہی اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. وہ تو ان کو یقین ہے، وہ بار بار مطلب ہے کہ حوالے کبھی کس چیز کا حوالہ، کبھی کس چیز کا حوالہ، کہ یہ پاکستان نے ہی سارا کچھ کروایا ہے. پاکستان کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہی ڈرون اڑایا اور پھر یہاں کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے، اور اس لیے یہ کاسٹ کیا ہے. وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہ جی ڈرون کو اجازت دی یا اس طرح کی بات کر کے. ویری انفارچونیٹ. یہ اتنی مطلب ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہائیلی رسپانسیبل بات ہے. یہ پاکستان کی بےعزتی کرنے والی بات ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے بالکل کویشچن کرنا چاہیے. اگر کوئی امریکہ یہ بات کرتا ہے یا کہیں سے یہ بات آتی ہے، بات ہو رہی ہے کہ جی سینٹرل ایشیا سے، وہاں پہ کسی پتہ نہیں اسٹیٹ کا تھا کہ وہاں سے یہ ڈرون اڑا، وہاں پہ امریکہ کی شاید پریزنس بھی ہے آلریڈی، تو بات وہاں کی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے اس کو اپنی پولیٹکس کے لیے، اپنے پولیٹیکل جو ہمارے اپنے ایجنڈاز ہیں یا اپنی پسند یا ناپسند ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری اس بات سے ہم پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ذرہ برابر یعنی کہ شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، جس کا بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب روپیہ ظاہر ہے، روپیہ اگر اگینسٹ ڈالر
روپیہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ جو گراوٹ تھی روپے کی، اگر وہ گراوٹ ختم ہو کے ریورس ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اچھی خبر ہے. اللہ کرے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، اور جب ہم اکنامیکلی، جب ہماری معیشت کے لحاظ سے جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے، جب سیلف ریلائنٹ ہوں گے، پھر ہماری ڈپینڈنس، ہم پھر غلامی سے تب نکلیں گے، جو کہ ابھی کم از کم ہمارے نہ پہلے ہم نکلے تھے نہ ابھی کوئی اس قسم کے آثار ہیں. سو اکانومی ہمیں بہتر ہونی چاہیے. یہ سب، اور اب اگر روپیہ بہتر ہوتا ہے اگینسٹ ڈالر بہتر ہوتا ہے تو یہ سب کی خوشی ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہے، اور ان کو یہ ہے کہ نہیں، یہ حالات خراب ہونے چاہیے تھے، یہ حالات خراب ہوں تاکہ یہ گورنمنٹ چلی جائے. بھئی گورنمنٹس کو میں یہی کہتا ہوں کہ بڑے سے یہ سیاستدان جو ہے نا، میں اور سب کی بات کر رہا ہوں، ویری انفارچونیٹ کہ اپنا مطلب اتنا مطلب کہ آپ کو اپنے ملک کا خیال نہیں ہے. آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ڈالر گر رہا ہے اور یہ گرے گا، جو ایک پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوں گے تو پھر ایک دم سے الیکشن ہو جائیں گے اور پھر ہم جیت جائیں گے، آپ جیت جائیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس قسم کی سوچ ہے اور کیسے یہ لوگ ہیں اور کس قسم کی یہ تقلید ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر لیڈرز کی ذمہ داری بنتی ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. اور زیادہ تر یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، مجھے شکایت پی ٹی آئی کے فالوورز سے ہے، پی ٹی آئی کے جو ان کو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ جی اس چیز کے اوپر ذرا تھوڑا سا وہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، اور ان کو بتائیں کہ جی ملک کا مفاد جو ہے، ملک کے بارے میں سب سے پہلے سوچیں. یہ ایسا نہ ہو کہ جی آپ کہیں جی کہ ہم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اس طرح کی جو بات ہے. اور پھر میں جو پہلے آپ سے بات کر رہا تھا ٹویٹس کے، جو کہ جی بڑی کنٹروورشل ٹویٹس کی تھی انہوں نے، اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کے اوپر، اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اتنا بھی یہ پتہ ہے اس بات کا، اور مجھے یہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے اہم رہنما نے بتایا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی بہت سے جو اہم رہنما ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے نہیں بولتے جا کے. انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کے اوپر ان کی معلومات کے مطابق فوج کی طرف سے بھی ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ یہ بہت ہی زیادہ، یہ بہت ہی بڑی بےہودگی ہے اور یہ بدتمیزی ہے جس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن کیا روکا جا رہا ہے، روکا گیا ہے، مجھے اب اس کا پتہ نہیں. لیکن پبلکلی میں کہتا ہوں یہ کنڈمنیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی کرے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے اس قسم کا کام، تو یہ اس پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی بےہودگی کو کنڈیم کرے اور اس کو روکے، ورنہ اس بےہودگی کا تو ختم ہی نہیں ہونا اس نے کبھی کہیں بھی جا کے. اب آخر میں تھوڑا سا میں پولیٹکس کے اوپر جو کل دو چیزیں ہوئیں. ایک تو عمران خان صاحب کی میں اسپیچ سن رہا تھا جو شام کو، تو مجھے لگا کہ عمران خان صاحب مطلب ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ سب اپنے کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں. ان کی تقریر جو تھی کل، اس کا جو میجر پورشن تھا وہ اپنی صفائی مطلب ہے کہ پیش کر رہے تھے. تو پبلکلی جو مرضی کہیں، لیکن مجھے لگا ایسے کہ جی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا فارن فنڈنگ کے بارے میں، اس نے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ڈیفینسو پہ کیا. اور ظاہر ہے چونکہ آگے یہ چیزیں موو ہوں گی، اور جس طرح کہ دوسری طرف حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لے کے جائیں گے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ڈیکلیریشن کریں گے پہلے تو اس پارٹی کو، مطلب ہے کہ وہ یہی کہ جی یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے، فورن ایڈڈ پارٹی ہے، تو اس کو جو ہے اس کی ڈسولوشن کی بات ہوگی. اور ایک طرف تو حکومت وہ کام کرنے جا رہی ہے، دوسری طرف حکومت کے ہی کچھ لوگ ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلے گئے، اور وہ عمران خان صاحب کے جو توشہ خانہ کے جو معاملات تھے، اس میں چونکہ کچھ ریٹرنز میں جو کہ انہوں نے ریفلیکٹ کرنا تھا انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا، اور چونکہ وہ نہیں کیا تو اس لحاظ سے قانونی طور کے اوپر مطلب ہے کہ ایک ظاہر ایک کمزوری تھی کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے ایز پر لا، اور وہ چونکہ ڈکلیریشن اگر نہیں ہے تو وہ کنسیلمنٹ میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ کیوں ہو، تو اس کی بھی جواب دہی ہے. تو اس کے اوپر بھی وہ چلے گئے ہیں کہ جی ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. سو مختلف سائڈس کے اوپر، تو میں جیسے کل بھی میں کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ذرا سوچ بچار یہ کرنی چاہیے کہ ان معاملات میں جلدی نہ کرے. میری نظر میں دیکھیں سب سے زیادہ میرے لیے جو یہ ہے کہ پاکستان، اور میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی اگر سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے نہیں اس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی چارٹر نہیں کر رہے، کوئی آپس میں اتفاق نہیں کر رہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. اگر نہیں کر رہے تو کم از کم
اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے اور جس طرح پچھلے 2-3 دنوں میں، اور لگتا ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہوگا. چائنا نے بھی مطلب کہ کچھ رول اوور کر دیا، اوور $2 بلین ٹوٹل $4 بلین سے بھی زیادہ کر دیا. پھر باقی اور بھی امداد آنے کا وہ ہے. IMF کا مسئلے تمام کلیئر ہو چکے، اور یہ ڈالر اگینسٹ پیرٹی جو ریٹ، اس میں جس قسم کے امپرومنٹ، روپے میں امپرومنٹ آ رہی ہے، ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ایک امپرومنٹ ہو رہی ہے تو اس کو امپرومنٹ کو چلنے دیں. جو سیاسی معاملات ہیں ان کو اتنا نہ چھیڑیں کہ سیاسی لحاظ سے دوبارہ کچھ اس قسم کی مطلب ہے کہ انسٹیبلٹی اور وہ آ جائے کہ جو کہ ہماری اکانومی کو دوبارہ سے افیکٹ کر دے. تو اس لیے کچھ چیزوں میں تھوڑا سا حکومت کو بھی ٹھنڈے انداز میں چلنا چاہیے، اور کوشش کریں کسی طریقے سے کہ جی آپ آپس میں انگیج ہو. یہ پہلی کوشش حکومت کو کرنی چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کو، اپوزیشن کو انگیج کریں، اور یہ معاملات جو بہت سے معاملات ہیں وہ تاکہ بات چیت کے ذریعے اللہ کرے گا کسی قسم کا کنسنسس آپ کے درمیان ایوالو ہو جائے، تو پھر الیکشن بھی بہتر ہو سکتے ہیں. الیکشن کا فیصلہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کب الیکشن ہوں گے، سارا کچھ اوور آل. لیکن سب سے جو بڑا اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کی اکانومی کو ہوگا. اور وہی والی بات میں کہ آخر میں کر کے ختم کروں گا، اکانومی کے لحاظ سے جب ہم پیسے کے لحاظ سے، اپنے معیشت کے لحاظ سے ہم اتنے مضبوط ہوں گے کہ ہم امریکہ کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، چائنا کے اوپر، UAE کے اوپر، ہم جب ان ممالک کے اوپر ہم یا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے، تو پھر ہم آزاد ہوں گے صحیح لحاظ سے. تو وہ آزادی ہم سب کو چاہیے، جتنے بھی، یعنی کہ سب کو چاہیے. اور یہ نہیں کہ جی میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کو تو اس کا ساتھ تو ہم دیں گے آزادی کے لیے، دوسرا اگر ٹھیک بھی کام کر رہا ہو تو اس کو ہم آزادی کے اس کی حمایت میں ہم نہیں ہیں. بیکاز ہمیں تو صرف آزادی اس ایک لیڈر کے ساتھ چاہیے، دوسرے لیڈر کے ساتھ نہیں چاہیے. یہ سیاسی پارٹیوں کی جو آپس میں ان کے فالوورز کی اور ان کی جو سوچ ہے، اس سوچ سے نکلنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.